طرح ہی انہوں سامنے ساڈا نکاح جڑا ہے وہ رابعہ دختر محمد ایوب کے نال حق مہر بائبس 5000 روپیہ شریعت اسلامی کے مطابق گواہاں کی موجودگی اندر جنہاں دے وچ محمد ایوب النعمت جو بچی کے والد صاحب نے اور موجود نے، اور انہوں تو علاوہ عمیر احمد ولد محمد یعقوب صاحب اور محمد رفیق ولد مہنگا انہوں کے سامنے کر رہے ہیں، قبول ہے۔ دوسرا بیٹا بھی فہد عزیز ولد محمد رسول اللہ عزیز، ساڈا نکاح بیٹا عائشہ ایوب دختر محمد ایوب کے نال کر رہے ہیں شریعت محمدی کے مطابق گواہاں کی موجودگی اندر، جنہاں وچ بچی دے والد محمد ایوب نعمت علی موقع تے موجود نے، اور انہوں تو علاوہ گواہاں کے اندر عمیر احمد ولد محمد یعقوب اور محمد رفیق ولد مہنگا یہ انہوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ پلیز دوستو پھر سن لو، فہد عزیز ولد محمد رسول اللہ عزیز یہ نکاح عائشہ ایوب دختر محمد ایوب کے نال شریعت محمدی کے مطابق گواہاں کی موجودگی اندر، جنہاں وچ محمد ایوب ولد نعمت علی بچی کے والد نے، اور عمیر احمد ولد محمد یعقوب اور محمد رفیق ولد مہنگا اور محمد نواز صاحب اور ولد غلام قادر صاحب اور محمد عمیر صاحب ولد محمد صدیق صاحب انہوں کے سامنے کر رہے ہیں، تو قبول ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی کا نکاح پڑھاتے تو انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے نکاح کے الفاظ خطبے کے تلاوت کیے ہیں آپ کے سامنے، یہی الفاظ اللہ کے پیارے نبی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں سے 3 آیات مختلف مقامات سے اللہ کے پیارے نبی تلاوت فرمایا کرتے تھے نکاح کے خطبہ کے ساتھ ہی۔ اور پہلی جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس آیت کے اندر بھی اور پھر سورہ نساء کی آیت کے اندر بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس کے اندر بھی کہا اے لوگو اس اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ۔ اور تیسری آیت سورہ الاحزاب کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس کے آگے کہا وقولوا قولا سدیدا، جب کوئی آپس میں معاملہ طے کرنے لگو، خواہ وہ معاملہ کاروبار کا ہو یا نکاح کا ہو، تو فرمایا سیدھی سادھی بات کرو،
سچی بات کرو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر جو نکاح کے خطبے میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے، بار بار اللہ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی اپنے پیارے نبی کی زبان سے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر کر یہ معاملہ طے کرنا۔ اس لیے یہ بار بار اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے کہ اس نکاح کے اندر لڑکے کے طرف سے بھی 2 خاندان شامل ہیں، والدین بھی ہیں، دادکے بھی ہیں، نانکے بھی ہیں، اور بچی کی طرف سے دادکے بھی ہیں، نانکے بھی ہیں۔ اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا غمی کا موقع آتا ہے تو دادکا نانکا اس میں شامل ہوتا ہے، اور ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب خوشی کا موقع ہو، اور جب کوئی غمی آئے تو ان کو غمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو طے کرنے کے وقت فرمایا اللہ سے ڈر کر یہ معاملہ طے کرنا، اور خاوند جو ہے اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے۔ فرمایا جیسے خاوند خود چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنوں، اچھا کھانا کھاؤں، اور بیمار ہوتا ہوں تو اپنا علاج کے لیے دوائی کا انتظام کرتا ہے، ایسے اگر بیوی جو ہے گھر لانے کے بعد اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کا بندوبست کرے، اس کے حقوق کا خیال کرے، اسے اچھی خوراک کھلائے، اچھا لباس پہنائے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے خاوند بیوی کے درمیان تو خود اس کو حل نہ کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرو، اور ماں باپ کا فرض ہے کہ اس معاملے کو بڑے آرام کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول یہ اس لیے کہا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، فرمان پیغمبر موجود ہے، اس کی روشنی میں ان باتوں کو حل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کی تقریب میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، یا ربنا لک الحمد۔ میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان آج کے نکاح کی تقریب میں علامہ ناصر احمد مدنی صاحب سے وہ دعائے خیر کریں۔ اللہ ان دونوں خاندانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، آمین، حسد کے حسد سے محفوظ فرما، آمین، جادوگر کے جادو سے محفوظ فرما۔ آمین۔ مولا کریم بیٹی والوں کے گھروں میں یہ خواہش ہوتی ہے ہماری بیٹیوں کو سکون ملے، اور ماں باپ کی زندگی میں یہ خواہش ہوتی ہے اللہ اس بھائی کی جو دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا، میرے مالک اپنی رحمت سے زندگی میں ڈھیر و خوشیاں عطا فرما۔ آمین۔ یہ سارے بچے میرے دوست میں بھائی بہن اللہ ان کے نکاح پر فرما۔ آمین۔ حضور علیہ السلام کی سنت النکاح نصف الایمان النکاح من سنتی، تیرے حبیب نے فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، محبوب کی سنت ہے، اللہ اس پاکیزہ تقریب کو آمین، آمین۔ اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جب 2 خاندان ملتے ہیں اللہ شہزین کو خوش ہوتا ہے، میرے مالک اللہ کی خوشیوں میں چاہیے سے ڈھیر خوشیاں عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا اللہ قبول کی زندگی میں برکت فرما، مال جان میں برکت فرما، جتنے براتی اس تقریب میں شامل میرے مالک اپنی رحمت سے سب کے لیے ارشاد کرم فرما۔ آمین۔ مفتی صاحب کی یادگار میں مولا کریم برکت سکون پیدا فرما، مولا کریم آنے والی زندگی میں دونوں خاندانوں کے دلوں میں سکون محبت پیدا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو جی۔ چار کرتے جی۔
नाजरीन ने रेल बनाई है बड़ी सोहनी ये मौलविया ने देखो काम अजीब माशाल्लाह किया है लोकी जनाब झूले ने कितनी सोहनी जनाब हाँ वो बेदे लोगों ने छुहारे खाओ तो विआह हो जाता है आ देखो माशाल्लाह ये बहुत प्यारी टक्कर आई है मदनी साहब शुहारे नहीं आया लब्बन लग जियो हाँ होएगी भी है हाँ वे चलो जी ठीक हो गया जी लो नाज़रीन ये और माशाल्लाह बेद खोली है इसमें ये अपने यार भी हुआ बस ये दोनों पर दूल्हे मियां को खिलाओ साढ़ा इंशाल्लाह चल ठीक है